أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ آیت نمبر 116 اور 117۔ آیت نمبر 116 میں کفار کے ایک شعبے کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا خیال ہمارے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، کافر اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ تو ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرک بھی اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان ہمارے بارے میں یہ کہتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا کیوں دیتا ہے؟ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ تو دشمن کبھی دشمن کو نوازتا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نوازتا ہے؟ تو ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں رزق کا معاملہ الگ ہے، رزق کا معاملہ الگ ہے اور روحانی دنیا کا مسئلہ الگ ہے۔ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے، وہ کافر کہا کرتے تھے ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں، اگلی آیت میں ہم رفاہی ادارے بناتے ہیں، تعلیمی کام کرتے ہیں، صحت اسپتال بناتے ہیں، صحت کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھیں عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں: ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ ایمان نہ ہو، جتنے بڑے بڑے کام کر لو، صرف دنیا میں نام ہو جائے آپ کا، بس مرنے کی دیر ہے، سب ختم ڈھیر۔ اخلاص نہ ہو، اور جو کام سنت کے مطابق نہ ہو، خواہش کے مطابق ہو، بس چند دن کا وہ ہے، شور شرابہ ہے، نام ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ قرآن کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب صحابہ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیتے نا، اور میں خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کبھی تم بھوک کی وجہ سے مر جاؤ گے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، کہیں تم دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ کمال نہیں ہے مقابلہ کرنا، میں اس سے بڑھ جاؤں، میری فیکٹری بڑی ہے، میرا کاروبار اس سے بڑا ہے، میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، میرا بنگلہ اس سے، یہ کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آدمی اپنی چادر کے اندر رہ کے اس پہ مقابلہ کرے کہ میرا مال کتنا حلال ہے، میں کتنا بہتر صاف ستھرے طریقے سے کاروبار منع نہیں ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرنا، صاف ستھرے طریقوں سے، پھر قناعت ہو انسان کے اندر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ جتنا ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنی ہے، کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی دنیا کا مالدار ترین آدمی بن جائے، کیا ہوگا؟ کرے گا کیا؟ کتنا کھائے گا؟ کیا پہنے گا؟ کتنا پہنے گا؟ کتنا جیے گا؟ یہ بڑی منفی سوچ ہے جو مقابلے میں بنتی ہے دنیا میں، دیکھا دیکھی میں نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کے یہی دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں، سب جب بھی بیٹھو مسجد میں، ہماری مجلس میں سب دنیا کے کیا کام کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کام کیسے چل رہے، کوئی خیر کی بات، تعمیر کی بات کرو، ترقی کی بات کرو، قوم کی ترقی کی بات کرو، لوگوں کے فائدے کی بات کرو، یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ وہی بس دنیا گھسی ہوئی ہے دنیا کے اندر، ہر جگہ وہ آواز دیتی ہے، یہ بہت منفی سوچ ہے۔ دیکھو دنیا اللہ دیں گے،
عزت کے ساتھ اس کو حاصل کرو، غلط طریقے سے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ قارون کا کیا بنا؟ کتنا امیر ترین آدمی تھا، جس کی چابیاں ایک بوجھل جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانوں کی چابیاں، پوری ایک جماعت صرف چابیوں پہ مقرر تھی۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قرآن کہتا ہے پورے خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے بس ختم، ایک وقت تک گزر گیا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ہیں آگ والے، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے، جو مال پر فخر کرتے ہیں، مال کو عزت سمجھتے ہیں۔ آگے فرمائے کہ دیکھیں، کہتے ہیں ہم تو بڑے کام بھی کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھیں یہ دنیا کی، چونکہ ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اتباع سنت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کافر لوگ جو بھی، کمثل ریح، جیسے مثال ہے ایک ہوا کی، فیہا سر، اس میں ٹھنڈک ہو، ایک ہوائیں چلتی ہے نا، کچھ ہوائیں موسم کے لیے مطلب یہ ہے کہ کھیت کے لیے، پھلوں کے لیے بہت موافق ہوتی ہے، ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے، پانی ہے، دھوپ ہے، ہوا ہے، یہ اس کے بغیر فصل اگتی نہیں ہے۔ لیکن کبھی مخالف ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو فرمائے ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی میں جیسے کہ ہوا ہو، اس میں ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، وہ ٹھنڈک پہنچی، وہ ہوا پہنچی کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، پوری کھیتی کو ہلاک کر دیا، پھل خراب ہو گئے، فصل خراب ہو گئی۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ جیسے کھیتی ہلاک ہو گئی، ایسے جو لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو فرمایا کہ مرنے کی دیر ہے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، فائدہ نہیں ملے گا ایمان کے بغیر ہے۔